السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آسان علم حدیث کورس جاری و ساری ہے اور آج ہم اس کا لیکچر نمبر 18 پڑھیں گے، اور آج کے جو لیکچر کا موضوع ہے توابع اور متابعات۔ اس سے پہلے ہم نے جو پچھلا لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ تھا حدیث مسلسل کے حوالے سے، پھر حدیث مسلسل کی اقسام بھی آپ کے سامنے رکھی اور اس کی تعریف اور اس کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے رکھا کہ حدیث کی اصطلاح میں حدیث مسلسل کسے کہتے ہیں۔ آج جو ہے وہ توابع اور متابعات، یعنی توابع اور متابعت کیا ہوتے ہیں، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور حدیث کی اصطلاح میں توابع اور متابعات کس قسم کی احادیث کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے توابع اور متابعت کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں توابع اور متابعت۔ تو متابعت سے مراد کیا ہوگا؟ پیچھے چلنا۔ توابع کا بھی اسی طرح کا کہ توابع سے اور متابعت سے مراد کسی کے پیچھے چلنا۔ اور حدیث میں توابع اور تابع اور متابعت کسے کہتے ہیں، اب وہ بھی ذرا تعریف بھی سماعت فرمائیے گا۔ حدیث کا راوی دوسرے راوی کی روایت کردہ کے موافق ہو، ٹھیک ہے جی، حدیث کا راوی دوسرے راوی کی روایت کردہ کے موافق ہو، پھر اس کو اپنے شیخ یا اس سے اوپر شخصیت سے روایت کرے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب تعریف کو سمجھانے کے لیے ذرا میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ یعنی پہلا حصہ سمجھیے کہ حدیث کا راوی دوسرے راوی کی روایت کردہ کے موافق ہو، یعنی دو راوی ہیں اور دو راویوں نے حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اب دونوں کی روایت کردہ حدیث جو ہے وہ سیم ہی ہے اور دونوں نے اپنے شیخ سے روایت کیا ہے، یعنی دو شاگرد ہیں اور ایک استاد ہے۔ دونوں شاگردوں نے، ایک شاگرد نے بھی اپنے استاد سے لی، اپنے شیخ سے لی وہی حدیث، اور دوسرے شاگرد نے بھی اپنے استاد اپنے شیخ سے وہی حدیث جو ہے وہ روایت کی۔ اب حدیثیں تو بظاہر تو دو ہو گئی سندیں، لیکن حدیث ایک ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تابع اور متابعت، یعنی ایک ہی شیخ کے دو تلامذہ یعنی دو شاگرد جو ہیں وہ اپنے شیخ سے ایک ہی روایت کریں، سندیں اس کی دو ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تعریف کی تشریح کے بعد اب آپ اس کو پڑھیں گے کہ حدیث کا راوی دوسرے راوی کی روایت کردہ کے موافق ہو، یعنی ایک راوی کی روایت بھی وہی ہو، وہی حدیث کے الفاظ ہوں اور اسی صحابی سے انہوں نے روایت کیا ہو، اور دوسرے جو راوی ہیں ان کی روایت بھی وہی ہو، وہی الفاظ ہوں اور وہی صحابی سے انہوں نے جو ہے وہ روایت کیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو راوی دونوں راویوں کی روایت موافق ہو، یعنی ایک ہی روایت ہو، پھر اس کو اپنے شیخ یا اس سے اوپر شخصیت سے روایت کرے، یعنی ایک راوی نے بھی اپنے اسی شیخ سے روایت کیا اور دوسرے راوی نے بھی اپنے اسی شیخ سے روایت کیا۔ متابعت کی اقسام بھی ہے، آگے میں مثال بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس سے اس کی تعریف جو ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گی۔ متابعت کی اقسام کتنی ہیں؟ متابعت کی دو اقسام بتائی جاتی ہیں، ایک ہے متابعت تامہ اور ایک ہے متابعت ناقصہ یا قاصرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو متابعت تامہ کیا ہوگا؟ یعنی دو راویوں نے اپنے شیخ سے روایت کی ہے، ایک راوی نے اپنے شیخ سے وہی حدیث روایت کی، اب دوسرا جو ہوگا نا، جو اس کی مطابقت کر رہا ہوگا، وہ بھی اپنے اسی شیخ سے روایت کرے گا، اور اگر تو اس نے اپنے اسی شیخ سے روایت کی ہے وہی حدیث تو یہ متابعت تامہ ہوگی۔ اور اگر ایک راوی نے جو اپنے شیخ سے روایت کی ہے اپنے کسی شیخ سے، اب دوسرے راوی نے جو ہے وہی حدیث روایت کی ہے لیکن اس شیخ سے نہیں بلکہ اس کے شیخ کے شیخ سے، یعنی اس کے شیخ کا جو استاد ہے نا اس سے اس نے روایت کی ہے۔ اب ہے تو یہ بھی متابعت لیکن یہ متابعت قاصرہ ہوگی۔ پھر سے سنیے کہ متابعت تامہ یہ کہ ایک راوی ہے، اس نے اپنے استاد سے، میں استاد کا لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ صحیح سمجھ آ جائے، اپنے استاد سے اس نے ایک حدیث کو لیا اور پھر دوسرے راوی نے، ٹھیک ہے، دوسرے راوی نے وہی حدیث کو لیا اسی جو ہے وہ سند کے ساتھ، لیکن پہلے راوی کے شیخ سے نہیں بلکہ پہلے راوی کے شیخ کے شیخ سے، یعنی پہلے راوی کے استاد سے اگر اس نے اسی روایت کو نقل کیا ہے تو پھر یہ متابعت قاصرہ ہوگی، ناقصہ ہوگی۔ یہ جو ہے وہ اس کی اقسام تھی۔ اب ذرا جو ہے وہ متابعت تامہ کی مثال بھی ہو جائے گی، اور مطلقاً توابع اور متابعت کی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ اس سے تعریف جو ہے وہ اور کھل کر
آپ کے سامنے آ جائے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ حضرت امام شافعی حضرت امام مالک سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام مالک حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اب حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، حضرت امام شافعی نے، یہ یاد رکھیے، حضرت امام شافعی نے حضرت امام مالک سے روایت کی، اور حدیث کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے، تم روزے نہ رکھو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو، اور افطار نہ کرو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو، پھر اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 پورے کر لو۔ تو یعنی کہ 29 روزے ہوئے ہیں اور چاند نظر نہیں آیا، اور مطلع ابر آلود کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو پھر اپنے روزے جو ہے وہ 30 پورے کر لو، اور اگر پھر بھی چاند نظر نہیں آتا بادلوں کی وجہ سے، تو پھر 30 سے اوپر آپ نے نہیں رکھنے، پھر نیکسٹ ڈے جو ہے وہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ آپ نے عید کر لینی ہے۔ یہ حضور کی ایک حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک کو حضرت امام شافعی نے حضرت امام مالک سے روایت کیا ہے۔ اب یہی حدیث سیم الفاظ، اور حضرت عبداللہ بن عمر سیم صحابی، اب ایک اور راوی نے اس کو روایت کر دیا، اور وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حضرت امام مالک سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن دینار سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے، یعنی صرف چینجنگ آئی ہے، تو امام شافعی کی جگہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ کی چینجنگ آئی ہے، یعنی وہاں امام شافعی نے حضرت امام مالک سے روایت کی تھی، اور وہی حدیث پاک، یہی عید والی، روزوں والی، اور یہاں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ نے حضرت امام مالک سے روایت کی، اور امام شافعی بھی حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسلمہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اب یہ متابعت تامہ کی مثال ہو گئی کہ دونوں کا شیخ، دونوں کے استاد ایک ہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث پاک کو روایت کیا امام شافعی نے، اور حضرت عبداللہ بن مسلمہ نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا، اور یہ جو ہے وہ تابع اور متابعت کی قسم کہلائے گی، یعنی اس قسم کی حدیث کو، اس قسم کی سندوں کو کہ جو دونوں حدیث وہی ہو لیکن صرف ایک راوی کی چینجنگ ہو، تو اس کو تابع اور متابعت کہا جاتا ہے علم حدیث میں۔ تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم سند کا اعتبار کیا جائے گا، یہ تو دونوں راوی ثقہ تھے نا، تو ان کی تو دونوں راویوں کی روایت جو ہے وہ صحیح ہوگی، لیکن اس میں یہ ہے، یعنی تابع اور متابعت، یعنی متابعت والی جو حدیثیں ہوں گی، اس قسم کی جو حدیثیں ہوں گی، ان کی سندوں کا اعتبار ہوگا۔ سندیں صحیح ہوں گی تو حدیثیں بھی صحیح، اگر سند ضعیف ہوگی تو حدیث بھی جو ہے وہ ضعیف۔ لیکن ایک بات اس میں بڑی قابل غور ہے، یعنی ایک راوی نے اپنے اس شیخ سے روایت کیا، اور دوسرے راوی نے وہی حدیث اپنے اس شیخ سے روایت کیا۔ اب یہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہے، اور یہ راوی جو ہے ان میں جو ہے وہ تھوڑا سا ضعف پایا جاتا ہے، یعنی یہ راوی تھوڑے سے ضعیف ہے۔ تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس حدیث کا حکم کیا ہوگا؟ یہ تو ثقہ ہے نا، یہ تو سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی کوئی ضعف کی جو ہے وہ علامات جو ہے وہ ان میں سے ایک اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ حدیث بھی اس حدیث کی وجہ سے درجہ صحت تک پہنچ جائے گی، یعنی یہ حدیث میں اگرچہ ضعف تھا، لیکن چونکہ یہ حدیث تقویت والی تھی، اس کے راوی ثقہ تھے، تو اس حدیث کی وجہ سے یہ دوسری حدیث بھی جو ہے وہ ثقہ ہو گئی، کیونکہ یہ آپس میں تابع اور مطابعت ہے، حدیث وہی ہے، راوی بھی وہی ہے، صرف ایک راوی کمزور تھا لیکن دوسری سند اس کی طاقتور تھی، تو اس طاقتور سند کی وجہ سے یہ سند بھی، یہ حدیث بھی درجہ صحت تک پہنچ جائے گی۔ اب اگر دونوں راوی ضعیف ہیں، یعنی یہ ان کے استاد ہیں، ان سے ایک شاگرد نے یہ سند لی، ایک حدیث روایت کی، اور ایک روایت انہوں نے لی، اب یہ دونوں جو شاگرد ہیں یہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اور ایک ہی حدیث انہوں نے روایت کی، انہوں نے بھی ایک ہی حدیث روایت کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ضعیف تھے اور یہ بھی ضعیف تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب دیکھا جائے گا کہ وہ ضعف زیادہ شدید تو نہیں ہے۔ اب ضعف کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، محدثین کرام نے جو جس وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے،
اور جس راوی میں جو جو کوالٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ ضعیف قرار دیا جاتا ہے اس راوی کو، اس کی بھی پھر آگے کیٹیگریز ہیں، یعنی وہ ضعف پھر دیکھا جائے گا کہ کس قسم کا ہے، وہ کذاب تو نہیں ہے، وہ جھوٹا تو نہیں ہے، یا اس قسم کا جو ہے وہ کوئی ضعف شدید تو نہیں ہے۔ اور اگر ضعف شدید نہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، اگر ضعف شدید نہ ہوگا یعنی شدید ترین دونوں راوی ضعیف نہیں ہوں گے، تو پھر بھی یہ حدیث پاک جو ہے وہ حسن کے درجہ میں پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث پاک حسن کے درجہ میں پہنچ جائے گی۔ تو یہ تھا تابع اور متابعت کا حکم، کہ اگر دو راویوں نے اپنے ایک ہی استاد سے لی ہے، تو ایک راوی سکہ ہے، دوسرا تھوڑا سا کمزور ہے، تو کمزور والا بھی طاقتور ہو جائے گا، اس کی حدیث بھی طاقتور ہو جائے گی سکہ راوی کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دونوں روایتیں کمزور ہیں، یعنی حدیث پاک ایک ہی ہے اور ایک ہی شیخ سے دو راویوں نے روایت کیا ہے، اور دونوں راوی جو ہے وہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف ایسے ہیں کہ شدید ترین ضعیف نہیں ہے، ضعف شدید نہیں ہے، ضعف شدید نہیں ہے، تو پھر بھی یہ حدیث جو ہے وہ حسن کی کیٹیگری میں آ جائے گی، اور اس سے احکام کو مستنبط کرنا بالکل جائز ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ توابع اور مطابعت کے بارے میں آج کا لیکچر تھا، بڑا امپورٹنٹ، اور اس کا حکم کے حوالے سے بھی اس کو دیکھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے آگے شیئر کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں، ہدایات سے اپنی سے نوازیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔